مجھے اپنی امانت چاہیے۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھے جوار شاہ نے کہا تو سناٹا ہی چھا گیا۔ دیوار کے آڑ میں کھڑی 17 سالہ ہالیل کی سانس تو حلق میں ہی اٹک گئی۔ وہ نہ صرف جوار کی منگیتر تھی بلکہ برسوں پہلے اسے منی کے رسم کے تحت جوار شاہ کے نام کر دیا گیا تھا۔ وہ جوار کے سائے سے بھی ڈرتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ ابھی وہ بہت چھوٹی ہے۔ 2 سال بعد دادی جی بول رہی تھی جب وہ کھڑا ہوا، میں اپنی امانت لے کر جا رہا ہوں۔ آہستہ آہستہ چلتا ہوا وہ دروازے تک پہنچا۔ وہ زبردستی ہالیل کو گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ گاڑی حویلی سے نکل چکی تھی مگر مسلسل روتی ہالیل کو دیکھ کر وہ بری طرح دھاڑا۔ اگر تم چپ نہ ہوئی تو میں تمہیں اچانک تو گاڑیوں کا زبردست تصادم ہوا۔ سڑک کی دوسری جانب کھڑے لوگ نظروں سے اس دیوانے کو دیکھ رہے تھے جو گاڑی کا دروازہ کھول کر آنکھوں پہ لپٹی ہوئی گاڑی کی جانب بھاگ رہا تھا۔ کئی لوگ اس پاگل انسان کو روکنے کے لیے دوڑے جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بلند آواز میں کسی کا نام پکار رہا تھا، موت کے منہ میں جانا چاہ رہا تھا، مگر اس کے پہنچنے سے ہی پہلے گاڑی دھماکے سے پھٹ گئی۔ نہیں! اس کی دل خراش چیخیں گونج اٹھی جنہوں نے لوگوں کو دہلا دیا۔ اگلا منظر، یار اور کتنی دیر لگاؤ گی؟ اس نے بیزاری سے اپنے دوستوں کو دیکھا جن کا سجنا سنورنا ہی ختم نہیں ہو رہا تھا۔ تم خوبصورت ہو، تمہیں میک اپ کی ضرورت نہیں، لیکن ہمیں تو ہے نا۔ یاسمین جو تھوڑی سی گول مٹول تھی ہونٹوں پہ لپ گلاس لگاتے ہوئے بولی۔ ہالیل نے آنکھیں گھمائی۔ اگر آج کی کلاس میں مجھے تم لوگوں کی وجہ سے ڈانٹ پڑی تو میں دوبارہ تم سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ ہالیل کی دھمکی پر سب آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگے اور پھر اس کے پیچھے بھاگ پڑی۔ ہالیل میری جان سن تو، ارے رک جا یار۔ چاروں دوست اس کی منتیں کرتی ہوئی بھاگ رہی تھی۔ ہالیل مسکرائی اور آج وقت پر کلاس میں پہنچ گئی۔ اپنی جگہ بیٹھتے ہی اس نے کتاب کھولی مگر کتاب کے درمیان بیٹھی چھپکلی دیکھ کے اسے اتنی زور سے چیخ ماری کہ اندر آتے ہی پروفیسر ڈر کے مارے اچھل پڑے۔ چھپکلی! وہ ڈر کے مارے آنکھیں بند کیے چیخ رہی تھی، جبکہ کلاس کی باقی لڑکیاں بھی خوف زدہ ہو گئیں۔ پوری کلاس روم میں افراتفری مچ گئی۔ لڑکے یہ منظر دیکھ کر پیٹ پکڑ پکڑ کر ہنس رہے تھے۔ ہالیل! پروفیسر نے ہوش میں آ کر چیخ کر اس کا نام پکارا جو ڈیسک پہ کھڑی اب بھی چیخ رہی تھی۔ سر سر میں مر جاؤں گی، اسے بھگائیں، یہ ضرور ان بدتمیزیوں کا کام ہے۔ اس نے لڑکوں کی طرف اشارہ کیا جنہوں نے معصوم شکل بنا کر پروفیسر کو دیکھا۔ ہالیل 1 منٹ میں نیچے اتروں، یہ چھپکلی ہے، ڈائناسور نہیں جو تمہیں کھا جائے گی۔ پروفیسر کی ڈانٹ پر ہالیل نے دیوار کی طرف جاتی چھپکلی کو دیکھ کر سکون کا سانس لیا اور ڈیسک سے نیچے اتر آئی۔ یا اللہ، میری سمجھ میں نہیں آتا ہالیل، تم آخر ہو کیا چیز؟ اگر تمہیں پڑھائی میں اتنی اچھی نہ ہوتی تو میں کب کا اس کلاس کو پڑھانا چھوڑ دیتا۔ تم میپ نہیں، ایٹم بم ہو، تم تھکتی نہیں ہو۔ روز کی ڈانٹ کے بعد پروفیسر نے چڑھتے ہوئے کہا، آپ بھی تو روز ڈانٹتے نہیں تھکتے؟ ہالیل نے سر جھکاتے آہستہ آواز میں کہا، جس پر پروفیسر خون جلانے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ بہت ذہین تھی مگر اس کی شرارتیں کانوں کو ہاتھ لگانے والی تھیں۔ میسم کے بچے آج بچ کے دکھا۔ اس نے کلاس شروع ہونے کے بعد دانت پیستے ہوئے لڑکوں کی طرف بیٹھے میسم کو اشارہ کیا جو اپنے دوستوں کے ساتھ تالیاں بجاتا ہوا ہنسنے لگا اور اس کا مذاق اڑانے لگا۔ ریسس کا وقت تھا۔ میسم اپنے دوستوں کے ساتھ ہنستے ہوئے کیفے کی مخصوص ٹیبل پہ بیٹھا مگر بیٹھے ہی پورے کیفے میں کہکے گونج اٹھے۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر نیچے بینچ کی طرف دیکھا جہاں کیک بالکل پچکا ہوا رکھا تھا۔ سب لوگ اسے دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ جب اس کی نظر کھڑکی کے باہر کھڑی ہالیل پہ پڑی تو اس کے کانوں سے غصے کے مارے دھواں نکلنے لگا۔ ہالیل کی بچی! وہ اپنے خراب پین کے ساتھ اس کی طرف بھاگا اور ہالیل ہنستی ہوئی آگے آگے اور میسم اس کے پیچھے پیچھے۔
پورا کالج ان دونوں کی بلی چوہے جیسی لڑائی کو انجوائے کر رہا تھا اور روز روز کے اس کا نام پکار رہا تھا۔ اوپر والے سیکشن میں کھڑا ایک شخص اس منظر کو جلتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس دنیا کو تہس نہس ہی کر ڈالے۔ اس کی تپتی ہوئی نظریں مسلسل حالیل کے وجود پر تھیں، جو کھلکھلاتے ہوئے میسم سے بچنے کے لیے آگے بھاگ رہی تھی۔ تم صرف میری ہو حالیل، صرف میری۔ وہ قسمت کے اس فیصلے سے واقف تھی۔ اسی خیال کو دل میں بسائے وہ بڑی ہوئی تھی۔ اس کی ماں نے نہ جانے کتنی بار اس کے باپ سے کہا تھا کہ اسے سموٹ سے باہر کہیں بھیج دیا جائے، مگر سب جانتے تھے کہ جواہر شاہ اسے دنیا کے کسی بھی کونے سے ڈھونڈ نکالے گا، اس لیے ایسی سوچ محض وقت کا ضیاع تھی۔ خالق خان، کیا آپ کو جواہر شاہ بن بہرام شاہ کے ساتھ 1 کروڑ روپے حق مہر پر نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے سوال پر حالی شاہ کا گلا بھر آیا۔ اس نے گہری سانس لی۔ اس کے چہرے پہ جواہر شاہ کے شال کا ایک سرا آ گرا، جس سے اس کی مردانہ خوشبو اس کے نتنوں میں اتر گئی۔ اس کا دل چند لمحوں کو ٹھہر سا گیا، مگر اس نے سب کچھ اللہ پر چھوڑتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، قبول ہے۔ اس کی نرم آواز سنتے ہی شاہ کے پورے بدن میں ایک سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ فوراً نکاح نامے پر دستخط کرتا اس کا ہاتھ تھامے کسی کو ملنے کا موقع نہ دیا بغیر اسے اپنے ساتھ باہر لے آیا۔ اس کی ماں، چچیاں سب روتی ہوئی پیچھے بھاگی، مگر وہ بے سود۔ جواہر شاہ اسے گاڑی میں بٹھا کر تیز رفتاری سے دھول اڑاتا ہوا جا چکا تھا۔ جی ضرور، شادی تو بہت جلد کرنی ہے۔ ہماری حویلی میں بھی رونق لگے، روشنیاں بکھیریں۔ برسوں ہو گئے شادیاں دیکھے ہوئے، خوشیاں دیکھے ہوئے، اماں نے آنسوؤں کے ساتھ کہا، جس پر لڑکی کے والد نے سر ہلا دیا۔ ابھی کوئی کچھ مزید کہتا کہ جواہر شاہ کو اندر آتے دیکھ کر سب مسکرا دیے، مگر اس کی باہوں میں موجود ایک نازک وجود کو دیکھ کر سب کے سروں پر جیسے چھت آ گئی۔ سب آنکھیں پھاڑے منہ کھولے اپنی جگہوں سے کھڑے اسے دیکھ رہے تھے، جو لمبے لمبے ڈاک بھرتا اندر آ رہا تھا۔ وہ سب کو نظر انداز کرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اماں کی آواز پر رکا۔ یہ کون ہے؟ ان کی آواز پر دھمش اور حیرت تھی۔ وہ پلٹا، آنکھوں میں اطمینان اور خوشی جھلک رہی تھی۔ میری بیوی حلیل شاہ۔ جواہر شاہ کے پررعب اقرار پر صوفیہ شاہ کے ہاتھ سے شیشے کی ٹرے زمین پر ہی جا گری۔ اس نے ایک نظر سب پر ڈالی اور بغیر رکے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ اماں جی، یہ سب کیا تھا؟ لڑکی کے والد نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ کیا ہمیں یہاں ذلیل کرنے کے لیے بلایا گیا ہے؟ مگر کوئی جواب نہ ملا۔ وہ سب وہاں سے چلے گئے، جبکہ اماں اور صوفیہ حیدر کی مورتی بنے سیڑھیوں کو دیکھتی رہ گئی۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جواہر شاہ اپنی منگیتر کو نکاح کر کے گھر لے آیا ہے۔ اماں، یہ سب کیا تماشا ہے؟ صوفیہ شاہ ہوش میں آتے ہی چیخ پڑی، جواہر اس خاندان کی لڑکی کو کیوں لے آیا جس نے مجھ سے میرا سہاگ چھینا، میرے شوہر کے قاتل کی بیٹی کو اپنی بیوی بنا لایا؟ آپ نے یہ سب کیسے ہونے دیا؟ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ لڑکی کبھی اس حویلی میں قدم نہیں رکھے گی۔ اماں نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اسی لمحے جواہر شاہ دوبارہ سینیاں اترتا دکھائی دیا۔ زوبیا اس کے قریب لپکی، یہ کیا کیا تم نے؟ میرے بیٹے کے قاتل کی بیٹی کو بیوی بنا لائے؟ مگر جواہر شاہ کے سکون پر ذرا آنچ نہ آئی۔ فیصلہ کس کا تھا؟ آپ ہی نے بابا سے کہا تھا کہ ونی لینے کو، اور حقیقت یہ ہے کہ شہباز خان کی اصل میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ یہ آپ بھی جانتی ہیں اور یہاں موجود سب بھی۔ چچا شراب کے نشے میں تھے،
اگر وہ اپنا دفاع نہ کرتے تو خود بھی زخمی ہوتے اور اپنی بیوی کو بھی نقصان پہنچا بیٹھتے، مگر اس کے باوجود انہوں نے خون اپنے سر لیا اور اپنی بیٹی کو فنی کر دیا۔ میں بس اپنی امانت واپس لے آیا ہوں، غلطی ہو یا نہ ہو، میرا بیٹا قتل ہوا تھا، یہی ونی تھی۔ اب فیصلے بدلے نہیں جاتے، وہ میری بیوی ہے، اور جتنی جلدی آپ لوگ یہ بات مان لیں اتنا ہی بہتر ہوگا۔ میں اس لڑکی کو اس حویلی میں نہیں رہنے دوں گی، میں اسے مار ڈالوں گی۔ صوبیہ پاگلوں کی طرح چیختی، مگر جوار شاہ نے فوراً اسے تھام لیا۔ خبردار، آئندہ ایسی بات میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ وہ میری بیوی ہے اور یہیں رہے گی۔ اس کے لہجے کی سختی سے وہ کام کر پیچھے ہٹ گئی۔ جوار شاہ کی آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے تھے، مگر اس کی نظر اپنی ماں پر پڑی تو نرم ہو گئی۔ امی، اس کے لیے کچھ کھانے کو بھجوا دیجیے۔ شازمہ شاہ نے سر ہلا دیا۔ دل میں بیٹے پہ صدقے باریاں جاتی رہیں۔ حالی نے آنکھیں کھولی تو خود کو ایک بے حد ہی خوبصورت کمرے میں پایا۔ سر بھاری تھا۔ دوپہر کا منظر یاد آتے ہی اس کی سانسیں تیز ہو گئی۔ خوف کی باست وہ گاڑی میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ یہ ضرور جوار شاہ کا کمرہ تھا۔ یہ خیال آتے ہی وہ رونے لگی۔ اتنے میں دروازہ کھلا، وہ گھبرا کر دیکھنے لگی، مگر کسی عورت کو آتے دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ آپ ہوش میں آ گئیں بیٹا؟ نرم آواز پہ اس نے معصوم آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ میں شازمہ شاہ ہوں، کیا آپ مجھ پر ظلم کریں گی، مجھے ماریں گی؟ آپ تو مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ اس کی معصوم باتوں پہ شازمہ شاہ کو اس پر ترس آ گیا۔ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، اور جو تمہیں یہاں لایا ہے وہ بھی کسی کو تمہیں کچھ کہنے نہیں دے گا۔ اسی لمحے جوار شاہ دروازے پہ کھڑا یہ سب سن رہا تھا۔ اندر آیا تو اس کی بھاری آواز پر حلیل اچھل پڑی۔ امی! وہ ڈری ہوئی اس کے پیچھے چھپ گئی۔ میرے لیے کافی بھجوا دیں۔ شازمہ شاہ مسکرا کر حلیل کو ساتھ لے گئی۔ باہر جوار نے دروازہ بند کیا۔ بیٹا، نرمی رکھنا، وہ بہت نازک ہے، اس کے دل میں تمہارا بہت خوف ہے، اس خوف کو محبت میں بدل دینا۔ جوار شاہ نے ادب سے سر جھکا دیا۔ میں آپ کی بات پر عمل کروں گا۔ امی، یہ کہہ کر وہ ان کے ماتھے کو چومتا ہوا اندر چلا گیا۔ وہ جو بستر پہ بیٹھی ناخن کاٹتے ہوئے دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی، اس کے آتے ہی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور سہمے ہوئے نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ جوار شاہ نے کمرہ لاک کیا اور اس کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ آستینے فولڈ کرتا ہوا اس کے بے حد قریب آ کر رکا۔ حالی نے اس کی قربت پر آنکھیں زور سے میچ لیں۔ ڈریگن، ویلکانو، پہاڑ، ڈرون، ایڈیسن، خروس اور کتنے نئے خیالات ہیں تمہارے اس چھوٹے سے دماغ میں میرے بارے میں۔ جوار شاہ نے سنجیدہ آواز میں اس کا چہرہ جھکاتے ہوئے پوچھا۔ اس وقت وہ اس کی بھاؤں میں کھڑی ایک چھوٹی سی بلی کے بچے جیسی لگ رہی تھی۔ حالین نے اس کی تپتی ہوئی سانسیں اپنے چہرے پہ محسوس کرتے ہوئے تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ زور زور سے نفی میں سر ہلا دیا۔ جوار شاہ ایک لمحے کو بہکتا ہوا سا اس کی لمبی خمدار پلکوں کو انگلیوں کے پوروں سے چو بیٹھا۔ اس کے نرم شفاف روئی جیسے گال کتنے ملائم تھے۔ اس کی لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ہی پھیل گئی، مگر وہ سنبھل گیا، پیچھے ہٹا اور اس پر رحم کھا گیا۔ چلو کھانا کھاؤ۔ اس نے اس کی کلائی تھام کر صوفے پر بٹھا دیا۔ حالین نے ہوش آنے والا نکلا مگر کچھ نہ کہا۔ وہ مجسمے کی طرح بیٹھی تھی کہ کہیں جوار شاہ دوبارہ خود پر قابو نہ کھو بیٹھے۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ کسی مرد کے ساتھ اکیلی ایک کمرے میں موجود تھی۔ وہ بچی نہیں تھی، ماں ہونے کی وجہ سے بچپن سے ہی اس حالات سے واقف تھی۔ جوار شاہ نے پلیٹ میں سالن ڈال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ حلیل شاہ نے کپ کپتی ہوئی انگلیوں سے پلیٹ تھامی مگر گوشت کا سالن دے کر اس کے لمب بھیج گئے۔
وہ بالکل گوشت نہیں کھاتی تھی، اسے الرجی تھی، مگر یہاں اس کے ناز نخرے اٹھانے والا کوئی نہ تھا۔ اب اسے ہر بات خاموشی سے سہنی تھی۔ وہ جوار شاہ کو خاموشی اور رعب سے کھاتے دیکھتی رہی، پھر روٹی کا چھوٹا سا نوالا شوربے میں بھگو کر منہ میں ڈال لیا، مگر ذائقہ برا لگنے پر اس نے چہرہ بگاڑتے ہوئے نوالا حلق سے اتارا۔ جوار شاہ نے اس کے چہرے کے تاثرات بگڑتے دیکھ کر کھانا روک دیا اور اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ یہ پسند نہیں؟ اس نے اس کے دل کا خوف محسوس کرتے ہوئے اپنی آواز نرم کرنے کی کوشش کی۔ حالیل نے ہمت کر کے گردن ہلائی۔ مجھے اس سے الرجی ہے۔ نظر جھکائے اس کا کہنا جوار شاہ کو بے حد معصوم لگا۔ اس نے گہری سانس لی، بالوں میں ہاتھ پھیرا اور پھر اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ حالیل کنفیوز ہو کر اسے دیکھتی رہی، مگر 10 منٹ بعد جب وہ ایک ٹرے کے ساتھ واپس آیا تو وہ حیران رہ گئی۔ ٹرے میں طرح طرح کے سنیکس تھے، شاید شام کے مہمانوں کے لیے بنوائے گئے تھے۔ اس نے کچھ چیزیں گرم کروا کر لائی تھی۔ یہ کھا لو۔ وہ ٹرے اس کے سامنے رکھ کر کیچپ نکالنے لگا۔ حالیل حیرت سے اس مرد کو دیکھتی رہی جسے وہ آج تک صرف سخت اور غزیلا سمجھتی آئی تھی۔ وہ ایک بنی کی خدمت کر رہا تھا۔ لذیذ من پسند چیزیں دیکھ کے اس کی آنکھیں تو چمک ہی اٹھی، مگر پھر اس نے ایک نظر جوار شاہ کی طرف ڈالی جو دوبارہ اپنے کھانے میں مصروف تھا۔ حالیل نے مزے سے نگیٹس، کٹلٹس، فرائیڈ چکن کیچپ کے ساتھ کھائے۔ جوار شاہ کم خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ کھانا ختم کر کے وہ مسکرایا۔ حالیل نے بھرے ہوئے گالوں کے ساتھ معصوم آنکھیں جھپکاتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس ادا پر جوار شاہ کے گلے میں گھٹی سی بھر آئی۔ وہ اس کی نگاہ میں تھی، اس کی ملکیت تھی۔ جذبات پہ بہہ کر وہ بے اختیار اس کی طرف جھکا اور اس کے لبوں کے کنارے سے کیچپ اپنی انگلی سے صاف کر دیا۔ حالیل کی دھڑکنیں تھم سی گئیں، سنہری آنکھیں سے اسے اتنا قریب جھکا دیکھ کر وہ مزید گھبرا گئی۔ جوار شاہ نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے آنکھیں بند کی اور بے حد نرمی سے اس کے گال کو ہونٹوں سے چھو لیا۔ پھر بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کر بالکنی کی طرف بڑھ گئی۔ حالیل منہ کھولے اسے دیکھتی رہ گئی، جس کا حال بگڑ چکا تھا۔ وہ تیز دھڑکتے دل کے ساتھ شرم سے سرخ ہوتی اپنے لب کاٹنے لگی۔ اس کے گال اب تک اس کے لبس سے تپ رہے تھے کہ یہ کہیں دماغ سے ہلا ہوا تو نہیں۔ شام کو اتنا غصہ اور رات کو اف اللہ توبہ ہے، وہ دل ہی دل میں سوچ کر فوراً معافی مانگنے لگی۔ بالکنی میں کھڑا جوار شاہ سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ کنٹرول کرو جوار شاہ، وہ ابھی بچی ہے، وہ خود کو کوس رہا تھا۔ دل کا کمینہ حصہ دلیل دے رہا تھا کہ وہ جلد 18 کی ہو جائے گی، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ 29 سال کا تھا اور حالیل ابھی صرف 17 کی تھی۔ اگلے مہینے اس کی سالگرہ تھی۔ جوار شاہ نے سوچا تھا کہ وہ اس کی سالگرہ کے بعد ہی نکاح کرے گا، مگر کالج میں اس کا چل بلا انداز، ہنسی مذاق اور لڑکوں کے ساتھ گھومنا اسے اندر تک جلا گیا۔ وہ پھر بھی اس کی خوشی کی خاطر صبر کرتا رہا، مگر اس کی دادی اس کے لیے رشتہ پکا کرنا چاہتی تھی۔ اسی لیے اس نے آج ہی اسے نکاح میں لے کر حویلی لے آنے کا فیصلہ کیا تاکہ کسی کو موقع ہی نہ ملے۔ وہ اندر آیا تو حالیل واش روم سے نکل کر بستر کو دیکھتی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ سونا نہیں ہے؟ اس نے اپنی طرف لیٹتے ہوئے پوچھا۔ کیا میں ابھی؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا، مگر اس نے سنجیدہ آواز میں بات کاٹ دی۔ نہیں، بستر پر ہی سونا ہے، ادھر آ جاؤ۔ وہ اسے وقت دینا چاہتا تھا، مگر اس سے دوری برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ لب کاٹتی ہوئی دوسری طرف آئی اور تھوڑی سی جگہ میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ جوار شاہ لیپ ٹاپ چلا رہا تھا۔ اس نے آنکھوں کے کنارے سے اس کی حرکت دیکھی، مگر کچھ نہ کہا۔ کچھ دیر بعد اس کی ہموار سانسوں کی آواز سن کر اس نے دیکھا وہ نیند میں ڈوب چکی تھی۔
وہ محبت سے مسکرایا، احتیاط سے اسے سیدھا لٹایا، لیپ ٹاپ بند کیا اور اس کی طرف کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ وہ گھنٹوں اسے دیکھتا رہا۔ وہ لڑکی بچپن سے اس کی زندگی کا حصہ تھی۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی وہ اس سے بے انتہا محبت کر بیٹھا تھا۔ کم عمر، چنچل، شرارتی مگر حد درجہ سمجھدار۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ کوئی شور، سوال، غصہ یا نفرت کا اظہار کرے گی۔ کم از کم غصے کی توقع تو تھی، مگر اس نے اسے حیران کر دیا۔ وہ سب کے لیے پہلے سے تیار تھی۔ یہ بات اسے بہت متاثر کر رہی تھی۔ اس کا اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک بھی اسے بے حد پسند آیا۔ وہ برسوں سے اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ اس کی منگیتر تھی۔ اس کا حق، اس کا صاف دل اور نرم رویہ جواہر شاہ کو بھاتا تھا۔ تم مجھے بہت عزیز ہو میری چھوٹی سی جان، اس نے اس کے بال چہرے سے ہٹاتے ہوئے کہا اور جھک کر اس کی پیشانی پر محبت کی مہر ثبت کر دی۔ کسی کی آنکھ یہ سب برداشت نہیں کرے گی اگر اب سے تم چہرے پر پردہ کرو گی۔ میں تم سے زیادہ کچھ نہیں مانگتا، بس اپنی حفاظت کرنا، کیونکہ تم میری ہو اور میری امانت کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہوگی، جواہر شاہ نے سنجیدہ آواز میں کہتے ہوئے اس کے گالوں پر ہاتھ پھیرا۔ وہ بلی کی طرح معصوم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جس پر جواہر شاہ نے ضبط کھوتے ہوئے اس کی سنہری آنکھوں پر لب رکھ دیے۔ میرا امتحان مت لو میری جان، جواہر شاہ کی بھری ہوئی آواز اور اوپر سے اس کے اپنے چہرے پر چادر سے نقاب کرنا۔ عالیہ کے پیٹ میں گدگدی سی ہونے لگی، دل الگ ہی ردھم میں دھڑکنے لگا۔ جواہر شاہ اس کا ہاتھ تھامے اسے ہر شاپ اور سٹور پہ لے جا رہا تھا، اور خلیل شاہ کو تو ہمیشہ سے شاپنگ بے حد پسند تھی۔ وہ ہر چیز کو بڑی احتیاط سے اپنی چمکتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے لب مسکرا رہے تھے۔ جواہر شاہ کی نظریں اس حسین سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ اسے نقاب میں چھپا چکا تھا، مگر پھر بھی وہ اس قدر پیاری اور بچی سی لگ رہی تھی کہ جواہر شاہ کا دل چاہا کہ اسے اپنے دل کے تالوں میں قید کر کے اس دنیا سے کہیں دور ہی لے جائے۔ وہ اس کی پسند کی ہر چیز خریدوا رہا تھا۔ ایک ہاتھ میں شاپنگ بیگ، دوسرے ہاتھ میں خلیل کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے وہ اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ جب اسے بھوک کا خیال آیا تو اسے گاڑی میں بٹھا کر ریسٹورنٹ لے آیا۔ خلیل کو کھانا نہ کھاتے دیکھ کر جواہر شاہ نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس ڈریس میں میں کیسے کھاؤں؟ وہ بار بار چادر سنبھالتے ہوئے جھنجھلا چکی تھی، اس لیے لب کاٹتے ہوئے بولی۔ جواہر شاہ نے اس کا نقاب ہٹاتے ہوئے اس کی کرسی اپنی طرف کھینچ لی، جس سے اس کا رخ بدل گیا۔ اب میرے سوا کوئی نہیں دیکھ سکے گا تمہیں، اب کھا لو، وہ اس کا ہاتھ ٹشو سے صاف کرتے ہوئے بولا۔ خلیل شاہ کے دل کی دھڑکنیں ہی تیز ہو گئیں۔ جواہر شاہ کا ہر نرم انداز خلیل کے دل پر اثر کرتا جا رہا تھا۔ وہ نہ چاہتے بھی اس کی گرویدہ ہوتی جا رہی تھی۔ وہ زیادہ باتیں نہیں کرتا تھا، مگر اب خلیل پہلے کی طرح ڈرتی نہیں تھی۔ 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ شادی کے ماحول سے وہ مانوس ہو کر اپنی اصل طبیعت میں واپس آ چکی تھی۔ وہ اکثر سارا دن شادماں شاہ کا دماغ کھاتے گزارتی اور کبھی ان کے ساتھ مل کر کام کرواتی۔ آج کل جواہر شاہ اپنے کام میں بہت مصروف رہتا تھا، اس لیے حویلی دیر سے لوٹتا تھا، جس کا فائدہ خلیل کو خوب ہوتا۔ وہ رات کو جلدی سو جاتی اور دن بھر اس کی مستیاں شادماں شاہ کے ساتھ عروج پر ہوتی۔ شادماں شاہ بھی اس روٹھی سی لڑکی کی حرکتوں کو خوب انجوائے کرتی تھی۔ وہ اب زیادہ ہنسنے اور مسکرانے لگی تھی۔ 1-2 مرتبہ صبیہ اور اماں نے اسے ڈانٹا تھا بھی، مگر وہ دل پر لینے کی بجائے ان کے سامنے کم ہی آتی۔ کیا حال ہے؟ اب کبھی کالج نہیں آؤ گی؟ میثم نے اداس آواز میں پوچھا۔ اس پر اس کی دوستوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔
یار حلیل کے بغیر کلاس میں دل ہی نہیں لگتا، بہان نے غصے سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ میسم بھی اس کے نہ آنے سے اداس تھا۔ وہ دونوں بھلے لڑکے تھے مگر ان کے درمیان ایک خاص بانڈ تھا۔ حلیل کے بغیر اسے کلاس جانے کا بھی دل نہیں کرتا تھا۔ کلاس کے پروفیسر بھی کئی مرتبہ حلیل کی شرارتوں کو مس کرنے کا ذکر کر چکے تھے۔ حلیل کے جانے سے کلاس کی رونق ہی ختم ہو گئی تھی۔ کیا ہم اسے ملنے بھی نہیں جا سکتے؟ میسم نے امید سے پوچھا۔ میرا ڈرائیور اس کے شوہر کی حویلی کا پتہ جانتا ہے، کیا ہم چلیں؟ مگر کہیں وہ لوگ برا نہ ہوں اور ہمیں بھگا دیں۔ ایک دوست نے خدشہ ظاہر کیا۔ اگر وہ برے ہوئے تو کہیں حلیل پر ظلم نہ کر رہے ہوں، ہمیں جا کر دیکھنا چاہیے۔ یہ ماڈرن دور ہے، یہاں یہ سب رسومات معنی نہیں رکھتی۔ اگر کچھ غلط ہوا تو ہم پولیس میں کمپلین کر دیں گے۔ میسم نے غصے سے بائک کی چابیاں اٹھاتے ہوئے کہا۔ سب اس کی بات سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ چل پڑے۔ میسم حلیل سے 1 سال بڑا تھا مگر دونوں ایک ہی کلاس میں تھے۔ ادھر حلیل گارڈن میں شادمہ شاہ کے ساتھ پودوں کی کاٹ چھانٹ کر رہی تھی اور ہنس رہی تھی۔ اپنے نام کی آواز بلند ہوتے ہی وہ چونک گئی۔ گارڈ کے بتانے پر کہ کچھ کالج کے بچے آئے ہیں اور آپ کو بلا رہے ہیں، وہ حیران ہوتی ہوئی آگے بڑھی۔ اپنے دوستوں اور میسم کو دیکھ کر وہ خوشگوار حیرت سے ان کی طرف بڑھی اور سب سے گلے لگ گئی۔ میسم نے اسے صحیح سلامت دیکھ کر شکر کا تو سانس ہی لے لیا۔ وہ اس کے لیے کوئی جذبات نہیں رکھتا تھا مگر ان کے درمیان ایک الگ ہی رشتہ تھا، شاید دوستی کا۔ میسم، تم یہاں سب کیا کر رہے ہو؟ سب کیسے ہو؟ حالیہ نے سب کو گارڈن میں لے جاتے ہوئے پوچھا۔ تم سے ملنے آئے تھے، دیکھنا تھا کہ تم ٹھیک ہو۔ میسم کے کہنے پر حلیل نے ابرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ واہ، کن خجروں کی کندے حضور کو میری اتنی فکر، کہیں چوٹ ووٹ تو نہیں لگ گئی تمہیں؟ وہ مذاق میں بولی۔ اتنے میں شادمہ شاہ قریب آئیں۔ دوستوں نے سلام کیا جس پر شادمہ بیگم مسکرا کر ملی۔ ابھی تعارف ہو ہی رہا تھا کہ میسم نے ہلکے سے حلیل کو کوہنی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اسی لمحے جواہر شاہ گاڑی سے اتر کے ان کی طرف آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں پہ غصے کی جھلک ابھری۔ تم پر یہاں کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا؟ تم ہمیں بتا سکتی ہو؟ میسم ہلکی آواز میں کہہ ہی رہا تھا کہ جواہر شاہ پیچھے سے آیا اور حلیل کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی باہوں میں کھینچ لیا۔ ابرو چکاتے ہوئے اسے میسم کی طرف دیکھا۔ میری بیوی پر کوئی ظلم نہیں ہوتا، انہیں بتاؤ ہم کتنے ہیپی ہیں۔ جواہر شاہ کی بس میں ہوتا تو اس لڑکی سے وہیں جھگڑ پڑتا مگر حسد پر قابو پانا بھی تو ضروری تھا۔ اوہو، وہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ آپ ہماری دوست سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ میں تو اس دن ہی سمجھ گیا تھا جب آپ مجھے کالج میں حلیل رہنے سے دور رہنے کی دھمکی دے گئے تھے۔ میسم نے سب کے سامنے بات کہہ دی۔ جواہر شاہ ایک لمحے کو گڑبڑ گیا، پھر دان پیس کر بولا، تم یہاں سے نکلو۔ سوری آنٹی، ہمیں کھانے کی دعوت دے چکی ہیں، اب ہم کھانا کھا کر ہی جائیں گے۔ میسم اندر کی طرف بڑھا تو جواہر شاہ نے مٹھیاں بھیج لی۔ یہ زہر لگتا ہے مجھے۔ میسم کو اندر جاتا دیکھ کر وہ بڑبڑایا جس پر حلیل مسکرا دی۔ اس کے اس پیارے انداز پر جواہر شاہ نے محبت سے اسے دیکھا اور دل میں اس کی ڈمپل دبانے کی کوشش دباتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ حالانکہ شرمانا تو حلیل کو چاہیے تھا مگر شرما تو خود جواہر شاہ رہا تھا۔ لیکن یہ صرف حلیل کی غلط فہمی تھی، وہ شرما نہیں رہا تھا بلکہ اپنے جذبات پر قابو پانے کی وجہ سے لال ٹماٹر بنا ہوا تھا۔ وہ دونوں اپنی زندگیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے۔ کیا واقعی؟ خالد نے جب اس کی گاڑی کو اپنی حویلی کے سامنے رکتے دیکھا تو حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اللہ نے اس کا نصیب واقعی بہت اچھا لکھا تھا۔ تم ملو، میں یہیں باہر انتظار کر رہا ہوں۔
جواہر شاہ نے اس کے ہاتھ پاؤں تھامتے ہوئے اور احتیاط سے اسے گاڑی سے اتارا۔ وہ اندر کی طرف دوڑ گئی۔ سب اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ خلیل کی ماں تو اسے دیکھ کر خوشی سے بے ہوش ہی ہونے والی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ اس کی فکر میں ہلکان رہتی اور بیمار رہنے لگی تھی، مگر اب اسے صحیح سلامت دیکھ کر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھک رہی تھی۔ وہ بہت اچھے ہیں اور اس کی امی تو بہت ہی اچھی ہیں۔ اب میں کالج بھی جاتی ہوں۔ خلیل نے اپنے دادی کے سینے سے لگتے ہوئے سب کچھ بتا دیا۔ سب جواہر شاہ کے رویے پہ حیران تھے کہ اس نے ان کی بچی کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کیا تھا۔ تمہارا شکریہ بیٹا، ہماری بیٹی کے ساتھ اتنا اچھا رویہ رکھنے کے لیے۔ شہباز صاحب سب کے ساتھ باہر آتے ہوئے جواہر شاہ سے مخاطب ہوئے۔ خلیل میری بیوی ہے اور بیویوں کو اسی طرح رکھا جاتا ہے، میں نے کچھ مختلف نہیں کیا۔ وہ بے نیازی سے کہتا اپنے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکرایا۔ خلیل کو دیکھنے لگا جو اپنے دادے کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ چلو خلیل، جواہر شاہ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، جسے وہ تھام گئی۔ بیٹا اندر آ جاؤ، ہمارے ساتھ کھانا کھا لو۔ خلیل کی ماں نے جواہر شاہ کو دیکھ کر کہا، پھر کبھی صحیح، ابھی ہمیں جانا ہے۔ وہ خلیل کو لے کر گاڑی میں بٹھا گیا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ ان کا نکاح کو 1.5 سال ہو چکا تھا۔ خلیل کی تعلیم بھی مکمل ہونے کو تھی۔ آج اس کا آخری پیپر تھا۔ سب بہت خوش تھے۔ پچھلے ہفتے سے جواہر شاہ اور خلیل کافی مصروف تھے، وہ اپنے پیپرز میں اور جواہر شاہ اپنے بزنس میں۔ آج اس کی بہت اہم میٹنگ تھی، اسی وجہ سے وہ خلیل کو کالج سے لینے نہ جا سکے۔ میٹنگ ختم ہوتے ہی اس نے گھڑی دیکھی، 4 بج رہے تھے۔ وہ تیزی سے دفتر سے نکلا، سامان اٹھاتے ہوئے کالج کے گارڈ کو فون ملا دیا۔ سر، وہ تو پبلک ٹرانسپورٹ سے چلی گئی ہیں۔ یہ سنتے ہی اس نے فون بند کر دیا کہ اسی لمحے اس کی نظر ٹی وی اسکرین پر پڑی جہاں ہیڈ لائنز چل رہی تھی۔ اسے فوراً ریموٹ سے آواز تیز کی۔ کالج بس کا ٹرالر سے خوفناک تصادم ہو چکا تھا۔ ابھی تو گارڈ نے بتایا تھا کہ خلیل کالج بس میں سوار ہوئی تھی اور اب جواہر شاہ کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ وہ لڑکھڑا گیا، حواس سے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ پاگلوں کی طرح نفی میں گردن ہلاتا ہوا بھاگا۔ سڑک پر فائر بریگیڈ، ایمبولینس اور پولیس کی بے شمار گاڑیوں موجود تھیں۔ روڈ بلاک ہونے کی وجہ سے وہ گاڑی سے اتر کر دور پڑا۔ خلیل، تم کہاں ہو؟ جواہر شاہ دیوانوں کی طرح اسے پکارتا، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر جلتی ہوئی گاڑیوں کی طرف بھاگتا جا رہا تھا۔ سب نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی کہ اچانک ایک اور گاڑی دھماکے سے پھٹ گئی۔ جواہر شاہ رو پڑا۔ وہ خلیل کو کھو نہیں سکتا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کیسے اسے ڈھونڈے۔ اسی لمحے کسی کے نرم مگر مضبوط ہاتھ اس کی کمر کی گرد لپٹ گئے اور اسے دوبارہ آگ کی طرف جانے سے روک لیا۔ جواہر شاہ نے پلٹ کر دیکھا تو وہ خلیل تھی، آنسوؤں سے بھرا چہرہ لیے اسے پکار رہی تھی۔ اس کے ساتھ میثم بھی کھڑا تھا۔ وہ سڑک پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور خلیل کو زور سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ خلیل، میں تمہیں نہیں کھو سکتا، تم میری جان ہو، پلیز مجھے کبھی مت چھوڑ کے جانا۔ وہ اس کے گالوں پر بار بار بوسے دے دے کر اپنے عشق کا اقرار کر رہا تھا۔ خلیل خود بھی اس حادثے سے ڈر گئی تھی، مگر جواہر شاہ کی بے حال حالت دیکھ کر اسے سنبھالنے لگی۔ وہ اصل میں اسی بس پہ سوار تھی، مگر میثم نے آ کر اسے ڈراپ کرنے کی آفر دی۔ وہ بس سے اتر کے اس گاڑی میں بیٹھ گئی اور تھوڑی ہی دور یہ حادثہ پیش آ گیا۔ اس دن میں 2 بار سینیٹائز کرنا ہے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر نے جواہر شاہ کے بازو پر
आग से जले हुए हिस्से को देखते हुए कहा। आर्यन ने सर हिलाया और उन्हें बाहर तक छोड़ाया। क्या जरूरत थी आग की तरफ जाने की? कितना जल गया। हलील ने बूहे सुखाते हुए कहा और उसके बाजू पर फूंक मारी। तुम्हारे लिए आग क्या चीज है, मैं तो लावे में भी कूदने को तैयार हूँ, बस तुम्हें खो नहीं सकता किसी भी कीमत पर। जवाहर शाह ने उसे अपनी गोद में बिठाते हुए संजीदा आवाज में कहा। उसकी आंखों में जज्बात का तूफान देखकर हाले ने बेइख्तियार थूक निकला। 3 साल बाद इजल बेबी। जवाहर शाह अपनी 2 साला बेटी को हवा में उछालते हुए पुकारा। इजल की नन्ही कलकारियां पूरी हवेली में गूंज उठी। 3 साल पहले अम्मा का इंतकाल हो चुका था। जुबिया भी 3 साल पहले अपनी माँ के घर जा चुकी थी, क्योंकि वो हलील को हवेली में बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। जवाहर शाह ने इंसाफ करते हुए प्रॉपर्टी में उनका हिस्सा उन्हें भिजवा दिया था। अब हवेली में शादमा शाह, उनका बेटा और बहू रहते थे। एक खुशहाल, हंसता मुस्कुराता खानदान। कटी कैट पापा। एजल अपनी नन्ही बाहों से लिपटी हुई जवाहर शाह के करीब आई, जो मुस्कुराते हुए हलील को देख रहा था। पापा की जान, ऐसे नहीं उठाते बच्चों को। बेबी, आपकी मम्मा तो आपकी मम्मा की तरह पंजा मारती है। रमेश शाह ने हलील को छेड़ा। हाय, शर्मा कर चेहरा मोड़ गई। मम्मा पंजा मारती है, मियाओ मियाओ की तरह। अजल ने हैरत से अपनी माँ के हाथों की तरफ देखा। ये सुनते ही हलील ऊपर से जवाहर शाह की बात सुनकर और भी शर्मा गई और अंदर की तरफ भागी। हमारी बेबी की मम्मा किटन की तरह पंजा मारती है। अपनी बेबी की हिफाजत के लिए जवाहर शाह ने हंसते हुए अपनी बेटी को गोद में उठाया, उसके गाल पर बोसा दिया और उसे लिए अंदर की तरफ भर गया। शादमा शाह अपने बच्चों को एक साथ खुश देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करती और उनकी जिंदगी मजीद खुशियों से भरने के लिए दुआ करते हुए नमाज पढ़ने चली गई।